السلام علیکم دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم بینکنگ سیکٹر پہ فردر بات کریں گے۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے ایک کمپیریٹیو انالیسس کرنے کی کوشش کی تھی کہ یہ جو کنونشنل بینکس ہوتے ہیں اور یہ جو اسلامک بینک ہے اس کے درمیان کیا ڈفرینس ہے، اور کیا اسلامک بینک جو ہے وہ کوئی مختلف چیز ہے۔ تو اس پہ ہم نے ایک بڑی ڈیٹیل ڈسکشن کی اور ہم نے سرٹین ماڈلز اور ایگزامپلس سمجھنے کی کوشش کی کہ اسلامک بینکنگ کی کیا حقیقت ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو بینکنگ ہے اس کی اپنی کیا ضرورت ہے، یہ کس طرح سے جو ہے وجود میں آیا، اور اس کے پیچھے کیا آئیڈیالوجی تھی، کیا تھنکنگ تھی، اور یہ اسٹرکچر کس طرح سے بنا۔ تو ان باتوں کو ہم تھوڑا دیکھنے کی کوشش کریں گے، اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی سمجھیں گے کہ ایک بہت بڑا نیریٹو ہے کہ بھئی ماڈرن اکنامک سسٹم کے اندر بینکنگ کے بغیر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ہم یہ جو کیا کہتے ہیں، یہ جو نیریٹو ہے یا جو دعویٰ ہے، اس دعوے کو بھی دیکھیں گے کہ کتنی حقیقت پہ مبنی ہے، کیا بینکنگ کے بغیر ماڈرن اکنامک سسٹم کام کر سکتا ہے یا نہیں۔ اور پھر ہم جو سب سے اہم بات اس میں سمجھیں گے اس پوری ویڈیو میں، وہ ہم میڈیم آف ایکسچینج کو سمجھیں گے کہ یہ میڈیم آف ایکسچینج آخر کیا چیز ہے۔ اور آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ میڈیم آف ایکسچینج بنیادی طور پہ وہ ایلیمنٹ ہے جس پہ کوئی بھی بات نہیں کرتا، لیکن پورا بینکنگ کا جو اسٹرکچر ہے اس کے پیچھے جو چیز ہے یا جس چیز کی وجہ سے یہ بینکنگ وجود میں آئی، وہ میڈیم آف ایکسچینج ہی ہے۔ تو یہ ویڈیو بھی کچھ طویل ہوگی، تو آپ کوشش کیجئے کہ آپ اس کو پورا سمجھیے، اس میں بہت ساری کنفیوژنس ابہام دور ہوں گے، اور بہت ساری جو جھوٹ کی بنیاد پہ نیریٹیوز کریٹ کیے جاتے ہیں جس کی جو کوئی حقیقت، کوئی فیکٹس نہیں ہوتی، وہ بھی آپ کے سامنے کلیئر ہوں گے۔ اور یہ جو دعویٰ ہے آج کے اکانومسٹ کا کہ بھی بینکنگ کے بغیر تو دنیا چل نہیں سکتی، اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا حقیقت پہ مبنی دعویٰ ہے، اور بینکنگ کے بغیر کیا کچھ ہو سکتا ہے، اس کو بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میڈیم آف ایکسچینج کو، سمجھتے ہیں کہ میڈیم آف ایکسچینج کیا ہے، اور اس کے لیے ہم تھوڑا سا تاریخ کو سمجھتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بھئی تاریخ کے اندر جب بھی ٹرانزیکشنز ہوتی تھی پاسٹ میں اور بالکل ارلی ایجز میں، تو وہ بارٹر سسٹم کی بنیاد پہ ہوتی تھی۔ ایک شخص جو ہوتا تھا وہ کچھ پروڈیوس کرتا تھا اسی اکانومی میں، اور لوگ ہوتے تھے وہ بھی کچھ مختلف چیزیں پروڈیوس کرتے تھے، اور وہ سب آپس میں ان چیزوں کا لین دین کر کے زندگی گزارتے تھے۔ اس کی مثال یہ ہو سکتی ہے کہ ایک شخص اگر کپڑا بنا رہا ہے اور دوسرا شخص ہے اس کے پاس کچھ بھینسیں جس سے وہ دودھ نکال کے بیچتا ہے، یہ دو شخص تھے، یہ ایک شخص دودھ بیچتا تھا، اس کے بدلے سے کپڑا لے لیتا تھا۔ تو یہ ایک ماڈل تھا جو اکانومی کے اندر چلتا تھا، اور کیونکہ اس وقت جو اکانومی تھی وہ بڑی سمپل سی تھی، بہت ہی چند بنیادی ضروریات ہوتی تھی، ٹھیک ہے، جس کو پورا کرنا ہوتا تھا، اور وہاں پہ ڈفرینسیشن آف پروڈکٹ بھی نہیں تھی، وہاں پہ لوگوں کی نیڈز بہت ڈائیورس نہیں تھی، تو اس ایسی سمپل سی اکانومی کے اندر یہ بارٹر سسٹم چلانا بہت آسان کام تھا۔ لیکن اس پہ ایک سیکنڈ تھاٹ یہ بھی ہے کہ آج کی دنیا جو کہ ڈیجیٹل ورلڈ ہے، اس کے اندر کیا یہ بارٹر سسٹم چل سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ آج ایسے الگوریدمس بالکل موجود ہیں جو بڑے آسانی سے جو دو شخص ہیں ان کی نیڈز کو آپس میں جوڑ سکتے ہیں، ان کو آپس میں کنیکٹ کر کے ایک ٹرانزیکشن ہو سکتی ہے۔ لیکن خیر، دنیا کہتی ہے کہ بارٹر سسٹم ایک قدیم زمانے کی بات ہے، تو آج اس ماڈل کو واپس سے امپلیمنٹ نہیں کیا جا سکتا۔ تو خیر، آج یہ ہمارا پوائنٹ آف ڈیبیٹ نہیں ہے۔ تو جو آپ کا بارٹر سسٹم تھا، جب آپ کی مارکیٹ نے ایوالو کی تو یہ بارٹر سسٹم کے اندر بڑی لیمیٹیشنز آ گئی، کیونکہ ٹیکنالوجی تو تھی نہیں۔ تو اب لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہونے لگا کہ ان کو جو چیز چاہیے وہی چیز جو ہے کوئی بیچ رہا ہو، اور اس چیز کے بدلے بیچ رہا ہو جو ان کے پاس ہے۔ جیسے کہ اگر میری بھینسیں ہیں اور اس سے میں دودھ نکال کے بیچتا ہوں، تو میرے لیے بڑا مشکل تھا کہ مجھے ایسا کپڑے والا ملے جس کی ضرورت دودھ دی ہو۔ بہت دفعہ ہوتا تھا اس کو چینی چاہیے یا اس کو سبزیاں چاہیے۔ تو اب مارکیٹ تھوڑی سی کمپلیکس ہونا شروع ہو گئی، اور بارٹر سسٹم جو ہے وہ اس کی جو افادیت تھی یا اکانومی کے اندر جو وہ ٹریڈ کو یہ فیسیلیٹیٹ نہیں کر پا رہا تھا۔ تو ایونچولی دنیا نے سوچا کہ اب ہمیں کسی دوسرے ماڈل کی طرف جانے کی ضرورت ہے، تاکہ جو ہمارا یہ جو ٹریڈ ہے یہ ہماری بغیر کسی انٹرپشن کے چلتی رہے۔ اچھا، اب جب دنیا نے ترقی کی اور دنیا کو یہ پتہ چلا کہ بھئی اب تو ہمارے پاس جو اشیاء ہیں یا جو گڈز ہیں یا پروڈکٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہو گئے، اور یہ جو ریلیشن بنانا جو ہے مشکل ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ بھئی کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جو سب کے پاس موجود ہو، جس کی ایک اہمیت ہو، جس کی کوئی ویلیو بھی ہو، ٹھیک ہے، اور اس کو جو ہے ہم ایک بیسیکلی بنیاد بنائیں، اس کی بیسس پہ ساری ٹرانزیکشن ہو۔ اب اس کا کیا مطلب تھا کہ آپ کو ایک ایسا مٹیریل چاہیے تھا یا آپ کو ایک ایسا سکہ چاہیے تھا جس کی بنیاد پہ آپ کوئی ٹرانزیکشن کرتے۔ اچھا، اب یہ جو گولڈ اور سلور پہ جو ایونچولی دنیا کی عقلیں کنورج کریں، اس کی بنیاد کیا تھی کہ کیوں انہوں نے یہ سوچا کہ بھئی یہ گولڈ ہی میڈیم آف ایکسچینج کی طور پہ استعمال ہونا چاہیے۔ تو وہ کچھ چند پیراہوں میں یا کچھ چند فریم ورکس کے اندر سوچ رہے تھے۔ تو اب ہم ان کو تھوڑا سمجھتے ہیں وہ کیا تھے۔
انہوں نے کہا کہ جو میڈیم آف ایکسچینج کے لیے جو چیز ہم استعمال کریں گے وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، اس کے اندر کچھ کریکٹرسٹکس ہونی چاہیے. سب سے پہلے تو وہ ڈیوریبل ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، کہ وہ چیز اوور دا پیریڈ جو ہے خراب نہ ہو، اس کی جو اپنی شناخت ہے یا اس کا جو اپنی ایک انڈیویجویلٹی ہے اس پرٹیکولر مٹیریل کی، وہ اسی طرح رہے، چاہے 1000 سال تک وہ چیز پڑی رہے یا کروڑوں سال پڑی رہے. ٹھیک ہے، ایک تو ان کے ذہن میں ایک ایسے منرل کی ان کو تلاش تھی. دوسرا ان کو ایک ایسی چیز کی تلاش تھی جس کی معاشرے کے اندر جو لوگ رہتے ہیں وہ اس کو ایک امپورٹنس بھی دیتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی ویلیو ایسوسیٹ بھی کر سکتے ہوں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ چیز ویلیو اسٹور کر سکے. ٹھیک ہے، تو ان کو ایک ایسے پروڈکٹ کی بھی ضرورت تھی. اس کی مثال کیا ہو سکتی ہے کہ بھئی اگر آپ کو ایک ایکسچینج کے لیے ایک مٹیریل چاہیے تھا، آپ پتھر کا استعمال کر لیتے، لیکن پتھر کی اپنی کوئی ویلیو نہیں ہے نا. کوئی آپ کسی کو دیکھیں گے کہ یہ پتھر ہے، آپ کہیں گے یار اس کو میں کیا ویلیو اس کے ساتھ اٹیچ کروں. دو اس کی اپنی ایک ویلیو ہے، وہ کنسٹرکشن میں استعمال ہوتا ہے، لیکن ایک انسان کی طبیعت کے اندر یا اس کی نیچر کے اندر اس کو کوئی ویلیو جو ہے اس نے وہ دے نہیں سکتا تھا. ٹھیک ہے، تو اسی لیے ان کو ایک ایسے منرل کی بھی تلاش تھی جس کی اپنی ایک ویلیو، اپنے اندر ایک ویلیو اسٹور کرتا ہو. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے ساتھ وہ اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہتے تھے کہ بھئی کوئی ایسی چیز کو ہم جو ہے میڈیم آف ایکسچینج نہ بنا دیں جس کے کچھ اور استعمال ہو. جیسے کہ ہم نے پتھر کی بات کی، پتھر کا ایک کنسٹرکشن میں استعمال ہے. اگر پتھر کو میں میڈیم آف ایکسچینج بنا دوں تو ہر کوئی اس کو اسٹور کرنا شروع کر دے گا، کیونکہ اس کی ایک قیمت ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے اور بھی اس طرح کے آئرن ہو سکتا ہے، اسٹیل، لوہا جسے آپ کہتے ہیں، کہ ہم اس کو بھی ایز اے کرنسی استعمال کر سکتے تھے، لیکن اس کا بھی کیا کہتے ہیں اس زمانے میں اور آج بھی بہت سارے انڈسٹریل یوزیج ہیں. ٹھیک ہے، تو کوئی ایسی چیز جو کسی اور چیز کا را مٹیریل نہ ہو. ٹھیک ہے، تو یہ بھی وہ سوچ رہے تھے کہ بھئی اس طرح کا کوئی مٹیریل ہم دریافت کریں. تو ایونچولی جب ان فریم ورکس کے اندر انہوں نے سوچنا شروع کیا تو انہوں نے گولڈ اور سلور پہ آ کے کنورٹ کیا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ڈوریبل بھی ہیں، جس کی دنیا کی نظر میں، معاشرے کی نظر میں ایک ویلیو بھی ہے، اور یہ کسی چیز کا را مٹیریل نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور دوسری چیز کہ یہ چیزیں ایسی بھی نہیں ہیں جو بہت وافر مقدار میں ادھر ادھر پڑی ہوئی ہوں، جیسے کہ پتھر ہے، ہر کسی کو مل جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایسی چیزیں کہ اس کی جو اگر گولڈ ہے تو ایک سوسائٹی، اکانومی کے اندر کتنا گولڈ ہے اس کو جو ہے ویلیو کیا جا سکتا ہے، وہ کوانٹیفائیبل اماؤنٹ ہوگی. ٹھیک ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ انفائنائٹ اماؤنٹ آف گولڈ ایک اکانومی کے اندر ہے. اور آج تک جو ہے دنیا کو پتہ ہے کہ دنیا کے اندر اس وقت کتنا گولڈ موجود ہے. اس کے مقابلے میں اگر کوئی پتھر کو کرنسی بنا لیتا تو یہ آج کسی کو نہیں پتا دنیا میں کتنے پتھر موجود ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک ان کے ذہن کے اندر جو ہے ایک کریکٹرسٹک تھا جس کو وہ بیسکلی میک شور کرنا چاہتے تھے. اچھا، اب ان سب پیرامیٹرز پہ دیکھنے کے بعد انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ گولڈ اور سلور کو ہم ایز اے میڈیم آف ایکسچینج یوز کریں گے، اور اس کی بنیاد پہ ہر چیز کی جو ہے ایک ویلیو ڈٹرمن ہوگی، اور اس کو آپ آرام سے خرید سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اپنی چیز بیچیں گے، آپ کو جو ہے گولڈ مل جائے گا، اور آپ کو پھر کوئی اور چیز کیا کہتے ہیں خریدنی، آپ اس گولڈ کو جائیں اور اس گولڈ کو دیں، اور اس کے بدلے میں آپ اپنی ضرورت کی چیز خرید لیں. تو اس میں آپ کو یہ ریلیشن بنانے کی محنت نہیں کرنی پڑے گی. اچھا، اب یہ جو پورا عمل تھا مارکیٹ کا وہ چلنا شروع ہوا. اچھا، اب جیسا کہ ہم تاریخ میں ایک بڑی عجیب سی بات یہ بھی پڑھتے ہیں کہ بھئی جب ہم یہ بات پڑھتے ہیں کہ بھئی یہ گولڈ اسٹینڈرڈ سے ہم کیوں موو کریں پیپر کرنسی میں، تو ہمیں ایک جو پوائنٹ آف آرگیومنٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم اس لیے موو کریں کہ بھئی سونا اٹھا کے کون مارکیٹ میں گھومتا ہے. اب دودھ لینا ہے، کیا میں اس کے لیے بھی سونا دوں؟ ٹھیک ہے، مجھے نمک خریدنا ہے، میں اس کے لیے سونا دوں؟ بڑی عجیب سی بات ہے کہ میں نمک لے کے سونا دے رہا ہوں. سونا تو اتنی قیمتی چیز ہے. تو یہ مارکیٹ سینس نہیں بناتی. تو انہوں نے کہا کہ اس وجہ سے دنیا نے سوچا کہ بھئی اب ہم موو کر جاتے ہیں گولڈ اور سلور اسٹینڈرڈ سے پیپر کرنسی پہ. تو یہ بات کی بھی کوئی تاریخ میں کوئی حقیقت نہیں ملتی. تاریخ میں جو چیز ملتی ہے کہ بھئی گولڈ اور سلور کو جب جو ہے مارکیٹ کے اندر آپ نے جا کے انٹروڈیوس کرایا تو ایسا نہیں تھا کہ لوگ جو ہے گولڈ یا سلور کو جو ہے استعمال کرتے تھے، بلکہ گولڈ اور سلور ایک ویلیو ڈٹرمن کرنے کا ایک میکینزم تھا. اور پھر ہر چیز کی ویلیو کیونکہ گولڈ اور سلور کے اندر ڈٹرمنٹ تھی، تو کچھ مارکیٹ ایسی تھی جہاں پہ لوگوں نے جو ہے نمک بھی استعمال کیا، کچھ مارکیٹ ایسی تھی جہاں پہ جو ہے کاپر بھی استعمال ہوا. تو مارکیٹ نے پھر بہت طرح کے اور انسٹرومنٹس بھی نکالے، اور ایونچولی جب یہ چیزیں ایوالو ہو کے اور اس کے اندر ڈیولپمنٹ ہوئی تو لوگوں نے صرف جو ہے بیئرر چیک بنا دیے گولڈ کے اگینسٹ، اور وہ مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ سرکولیٹ کرتا تھا. تو کبھی بھی تاریخ کے اندر ہمیں یہ نہیں ملا کہ مارکیٹ کے اندر آپ نے واقعی گولڈ وغیرہ دیو، بلکہ مثالیں ہمیشہ یہی ملی ہیں کہ گولڈ اور سلور ویلیو ڈٹرمن کرنے کے لیے مارکیٹ میں یوز ہوتے تھے، اور اس کے اگینسٹ جو انسٹرومنٹس تھے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلے. اور جو بالکل ایک جب گلوبلائزیشن ہوئی
ایونچولی جب مسلمانوں کا ایک دور تھا اور جو رومن ایون جو رومن اور پرشین امپائرس تھیں اس کے اندر بھی اور اس کے بعد بھی ہمیشہ جو ہے وہ بیئرر چیک ہی استعمال ہوتا تھا، اور بیئرر چیک تقریباً کافی ہزاروں سالوں سے جو ہے وہی استعمال ہوتا تھا۔ تو ایک تو یہ بنیادی جو ہے ہمارا ذہن جو ہے اس حوالے سے بڑا کلیئر ہونا چاہیے۔ اچھا، اب جب مارکیٹ نے ایوالو کیا تو اس کے نا دو چیزیں ہوئیں۔ ایک تو تھی مطلب جب ایونچولی یہ مارکیٹ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں ایوالو کر رہی تھی، اور جب ہم جس ایرا کو اس وقت جس ایرا کی ہم بات کر رہے ہیں وہ بیسیکلی وہ ایرا تھا جب مسلمانوں کی دنیا پہ حکومت قائم ہو چکی تھی۔ تو ایک طرف مسلمانوں کی دنیا میں حکومت تھی جو پرشین یا رومن امپائرس تھی وہ ختم ہو چکی تھی دنیا میں، اور یورپ کی ایک اپنی جو ہے وہ موجود تھا وہاں پہ، اور وہ ڈارک ایجز سے گزر رہا تھا اور اس کی اپنی ایک جو ہے حقیقت موجود تھی، اور اس پہ ابھی تک مسلمان جو ہے وہاں تک پہنچے نہیں تھے۔ اب کچھ حد تک پہنچ بھی گئے تھے لیکن اس طرح سے ان کی فل فلیج حکومتیں نہیں تھیں جیسے کہ یہ آپ کے یہ جو افریقہ کے اوپر، عربوں کے اوپر، اور پھر یہ جو انڈیا سب کانٹیننٹ ہے اس کے اوپر جو حکومتیں تھیں۔ اچھا، تو اب ان دو مارکیٹ میں سمجھتے ہیں کہ ہو کیا رہا تھا۔ اب سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی مسلمانوں میں کیا ہو رہا تھا، اور اس سے پہلے ہم تھوڑا سا مسلمانوں کے اندر جو ٹریڈ تھا اس کا ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی مارکیٹ اسٹرکچر کیا تھا۔ سو اس زمانے میں ہوا یہ کرتا تھا کہ ایک ریجنل مارکیٹس ہوتی تھی، ٹھیک ہے، جہاں پہ سارے قبائل جو ہے اپنی جو بھی جن چیزوں میں مہارت رکھتے تھے وہ چیزیں لے کے جاتے تھے، اس مارکیٹ میں بیچتے تھے، اور جو بھی ان کی ضروریات کی چیزیں ہوتی تھی وہ اس مارکیٹ سے خریدتے تھے۔ ابھی جو ریجنل مارکیٹس ہوتی تھی اس میں ہر شخص جو ہے اپنا ایک پروڈکٹ لے کے جاتا تھا اور اس کو جا کے مارکیٹ میں سیل کرتا تھا، اور وہ اس کے بدلے میں اس کو ملتے تھے جو بھی سونا یا چاندی، جو بھی اس وقت کا رائج کرنسی تھی وہ اس کو مل جایا کرتی تھی، اور وہ اس کرنسی کو اسی مارکیٹ میں استعمال کرتا تھا اور اپنی ضرورت کے پروڈکٹس خرید کے واپس لے آتا تھا۔ تو اب اس ماڈل کے اندر، اس ریجنل مارکیٹ کے ماڈل کے اندر جو پروفٹ اینڈ لاس کی جو کمپیوٹیشن کا طریقہ کار تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ آپ اپنا پروڈکٹ لے کے گئے اس مارکیٹ میں اور آپ نے اس کو بیچ کے، فار ایگزامپل آپ نے گولڈ کوائنس حاصل کیے اور ان گولڈ کوائن کو آپ نے استعمال کر کے آپ نے فردر کچھ اور چیزیں خریدی۔ اب اگر آپ کے گولڈ کوائنس بچ جاتے تھے تو جو بچا ہوا آپ گولڈ کوائن واپس لے کے آتے تھے اپنے قبیلوں کے اندر، وہ آپ کا پروفٹ ہوتا تھا، اور وہ قبیلے جو گولڈ زیادہ ایکیومولیٹ کرتے تھے اس طرح سے کہ اپنا پروڈکٹ بیچا، دوسرے کا خریدا اور اس کے بعد بھی گولڈ بچ گیا، تو وہ گولڈ کی ایکیومولیشن جو ہے اوور دا ٹائم ان کو ترقی یافتہ بناتی تھی۔ وہ اس گولڈ کو استعمال کرتے ہوئے اپنی پروڈکشن کو بڑھاتے تھے، ٹھیک ہے، نئی نئی ٹیکنالوجیز کو دریافت کرتے تھے، ان کے معاشرے کے اندر خوشحالی آتی تھی، نئے مارکیٹس میں جاتے تھے، نئے پروڈکٹس لے کر آتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ اس طرح سے جو قبیلے ہوتے تھے یا جو بھی اس طرح کی ریاستیں ہوتی تھیں وہ اس طرح سے اپنے آپ کو ڈیولپ کرتی تھی، اور اس طرح سے یہ ریجنل مارکیٹس کام کرتی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلے ریجنل مارکیٹ، کیونکہ یہ جو پورا ریجنل مارکیٹ لگتی تھی وہ سال میں ایک بار لگتی تھی، ٹھیک ہے، ایونچولی جب مسلمانوں نے جو ہے اپنے آپ کو ترقی دی تو پھر یہ مارکیٹ جو ہے ایک مخصوص مارکیٹس بن گئیں اور مخصوص علاقے بن گئے، جیسے بغداد کی جو مارکیٹ تھی وہ بڑی مشہور تھی، ٹھیک ہے، اور اس طرح کی بہت ساری مسلمانوں کے اندر جو ہے مارکیٹس موجود تھی بے تحاشا قسم کی، جہاں پہ مختلف پروڈکٹس ملا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پھر ایونچولی بہت ٹائم بعد یہ مارکیٹ جا کے جو ہے اسٹیبلش ہوئی، اور یہ پورے سالہ سال یہ مارکیٹ چلتی تھی، ورنہ ایک جگہ ہوتی تھی جہاں پہ سب لوگ سال میں ایک بار جمع ہوتے تھے، اپنے پروڈکٹس بیچتے تھے، اپنی کام کی چیز خریدتے تھے اور واپس اپنے قبیلوں میں، اپنے شہروں میں آ جایا کرتے تھے۔ اچھا، اب جو ان کی اپنی لوکل مارکیٹ تھی جو ان کے قبیلوں میں اور شہروں میں موجود تھی، وہاں پہ ٹرانزیکشن کس طرح سے ہوتی تھی؟ تو ریجنل مارکیٹ میں تو گولڈ کی بنیاد پہ ہوتی تھی، کیونکہ وہ ریجنل مارکیٹ ہے، وہاں پہ آپ بار بار نہیں جا سکتے، وہاں پہ آپ بیئرر چیک وغیرہ نہیں استعمال کرتے، کیونکہ وہ ایک پوائنٹ ان ٹائم کے لیے مارکیٹ لگی ہے اور وہ ختم ہو جائے گی۔ تو وہاں پہ جو بھی آپ کو گولڈ وغیرہ ایونچولی کچھ لوگ جو پروفٹس بناتے تھے ان کے پاس گولڈ ایکسیس میں ہوتا تھا، جو لاس بناتے تھے وہ گولڈ اپنا جیب سے دے کے جا رہے ہوتے تھے، تو ایونچولی گولڈ جو ہے ڈسٹریبیوٹ ہو کے لوکل مارکیٹس میں آ جاتا تھا۔ اچھا، اب لوکل مارکیٹس میں کیا ہوتا تھا کہ وہاں پہ جو ہے ایک انسٹیٹیوشن تھا جہاں پہ سارا گولڈ جاتا تھا، اور وہاں سے ڈسٹریبیوشن ہوتی تھی، جس تاجر کی کیا جو بھی پروفٹ تھا اس کو گولڈ ملتا تھا، اور اس کے نام پہ اس کو ایک بیئرر چیک مل جاتا تھا کہ یہ سرٹیفکیٹ ہے، آپ کا اتنا گولڈ ہے، آپ اس سرٹیفکیٹ کو استعمال کرتے ہوئے لوکل مارکیٹ کے اندر ٹرانزیکشن کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو لوکل مارکیٹ کے اندر گولڈ جو ہے وہ آپ سمجھ لیں ہاتھ نہیں بدلتا تھا، وہ ایک انسٹیٹیوشن کے اندر موجود ہوتا تھا، اور اسی لیے ہم نے جیسے تاریخ کے اندر اگر ہم مکہ کی مثال لیں تو تاریخ میں ہم نے سنا ہے کہ بھئی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے امین تھے اور لوگوں کی امانتیں رکھتے تھے۔ اب وہ امانتیں کیا ہوتی تھی؟
وہ امانتیں یہی سونا ہوتی تھی جو تجارت کے اندر جو پروفٹس ہوتے تھے اور سونے کی صورت میں لوکل مارکیٹس میں آتے تھے، تو حضور کے پاس وہ ایز اے امانت رکھوایا جاتا تھا، اور حضور جو ہے اس کا خیال رکھتے تھے اور میک شور کرتے تھے کہ ان کے پاس جو سونا آیا ہے وہ بیئرر چیک کے بدلے ہی واپس کریں، نہ کہ اس کے اوپر فردر لینڈنگ کریں۔ اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ فردر لینڈنگ کیا ہوتی ہے، اور کیونکہ حضور یہ میک شور کرتے تھے کہ بھئی جس کا سونا ہے وہ اسی طرح رہے اور بیئرر چیک کے بدلے میں ہی سونا جائے، نہ کہ اس کے اندر کوئی مینیپولیشن ہو، نہ غلط ہاتھوں میں جائے، اور یہ جو پورا میکینزم تھا وہ حضور کا اتنا اسٹرانگ تھا جو انہوں نے اس کو اس طرح سے انسٹیٹیوشنلائز کیا ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لقب دے دیا کہ یہ تو امین ہے یار، یہ تو بڑا زبردست کام کرتے ہیں۔ اور مکہ کے لوگوں نے ایسی کبھی مثال نہیں دیکھی تھی کہ یار سونے کو کوئی شخص اتنے وقت تک بغیر اس کے اندر کسی مینیپولیشن کے اس کو جو ہے اس نے سیف گارڈ کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو یہاں سے آپ کا جو ہے وہ لقب امین کا مشہور ہوا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایونچولی جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے آ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو شہید کرنے کا ایک پلان بنتا ہے، اور آپ رات کے اندھیرے میں نکلتے ہیں مکہ سے، تو آپ اپنا ایک سکسیسر منتخب کرتے ہیں حضرت علی کو کہ بھئی تم نے میک شور کرنا ہے کہ جتنا گولڈ ہے یہ جو بھی بیئرر چیک ہیں اور جو بھی اس کے لوگ ہیں جو بھی اس کو اون کرتے ہیں ان تک یہ پہنچ جائے، تاکہ مکہ کا جو مانیٹری سسٹم ہے یا اس کا فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے وہ انٹیکٹ رہے، ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو کوئی نقصان ہو جائے، کیونکہ لوگوں نے ان کو امین بنایا تھا۔ تو وہ آخر حد تک کوشش کرتے ہیں کہ اس کو جو ہے یہ جو بھی لوگوں کی امانتیں ان کو واپس ملیں اور وہ پھر کوئی اور انسٹیٹیوشن بنائیں اور اس کو دیں۔ تو یہ بیسکلی ایک کانسیپٹ ہوتا تھا گولڈ کو اسٹور کرنے کا۔ اچھا، اب دوسری طرف یورپ کے اندر بھی یہی سملر سارٹ آف ماڈل ایگزسٹ کرتا تھا، لیکن وہاں پہ ایک مسئلہ پیدا ہونا شروع ہوا، اور وہ مسئلہ پیدا اس وقت ہونا شروع ہوا کہ، اور تھوڑی سی ہم یورپ کی تاریخ کو یہاں پہ سمجھتے ہیں کہ تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ وہ مسئلہ ایونچولی آیا کیسے۔ تو یورپ جو ہے وہ مذہبی طور پہ کئی ہزار سال جو ہے جنگ کا حصہ رہا، جنگ میں رہا، اور پھر ایونچولی جو ان کی جتنی قومیں تھیں انہوں نے آپس میں معاہدہ کیا جس کی بنیاد پہ انہوں نے کہا کہ بھئی ہم یہ جو مذہب ہے، مذہب کو ہم ریاست سے ہٹا کے اس کو ایک ہم انفرادی جو ہے حیثیت دیتے ہیں، آپ جو بھی اپنا فرقہ رکھو، کیونکہ عیسائیوں میں بھی بہت فرقے بن گئے تھے، تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اس فرقے کے اوپر جو ہے رہو، اب آپ اپنے فرقے کو پریکٹس کرو، لیکن ریاست کی سطح پہ جو ہے مذہب کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ تو ریاست جو ہے وہ سیکولر ہوگی اور وہ اپنے قوانین جو ہے لوگوں کی فلاح کے لیے بنائے گی۔ تو جب یورپ نے اپنے آپ کو، اپنی ریاست کو یا اپنی سیاست کو مذہب سے جدا کیا، تو وہاں پھر ایک جو ہے ایک سارٹ آف ویکیوم پیدا ہو گیا کہ بھئی اب ریاست کی جو بھی قوانین بنیں گے اس کی بنیاد کیا ہوگی، کیونکہ اب آگے آنے والی جو سیاست تھی ان کو کوئی نظریہ تو چاہیے تھا، بغیر نظریے کے وہ کیسے سیاست کرتے، کیسے انسٹیٹیوشنز بناتے، کس طرح سے اسٹرکچرز کریٹ کرتے۔ تو اب جب یہاں پہ ویکیوم پیدا ہوا تو پھر ہم نے دیکھا کہ یورپ کے اندر ایک بہت سارے فلاسفرز نے جنم لیا، اور انہوں نے مذہب سے ہٹ کے جو ہے فلسفہ دیا، اور انہوں نے مشاہدہ کیا دنیا کا اور اپنے علاقوں کا، اپنے لوگوں کا، اور اس کی بنیاد پہ انہوں نے جو ہے فلسفے دیے۔ اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ یورپ کہتا ہے کہ یہ ایرا آف انلائٹمنٹ تھا، جس میں انہوں نے بہت سارے فلسفے سیکھے اور بہت سارے فلسفے بنائے، اور اس کی جو بنیاد تھی ان فلسفوں کی وہ تھی، اس کی جو ایک تو بنیاد سائنس تھی، اور جب وہ سائنس کی بات کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ جس چیز کو ہم دیکھ سکتے ہیں وہی چیز حقیقتاً موجود ہے، اور جو چیز ہمارے سامنے نہیں ہے یا جس چیز کو ہم نہیں سمجھ سکتے یا دیکھ نہیں سکتے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک کہ ہم اس کو سمجھ نہ لیں۔ ٹھیک ہے، تو سائنٹیفک بنیادوں کے اوپر وہ اپنا ایک فلسفہ بنا رہے تھے، اور اس میں جتنی بھی وہ چیزیں تھیں جو ان کو سمجھ نہیں آتی تھی یا جن چیزوں کا اس وقت تک علم موجود نہیں تھا وہ اس کو اگنور کر دیتے تھے، اس کو وہ اپنے سسٹم میں اس کو کوئی جگہ نہیں دیتے تھے۔ تو اب کیونکہ بہت سارے سوال ایسے تھے جس کا وہ جواب تو نہیں دے سکتے تھے، تو وہ غیر منطقی انداز میں اس کا وہ جواب دے رہے تھے، اور ایک فلسفے کی بنیاد مشاہدے کی کے پوائنٹ آف ویو سے وہ اس کو قائم کر رہے تھے۔ اچھا، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جو انسانیت ہے اس کی جو ترقی یا ڈیولپمنٹ ہے اس کا تعلق مٹیریل آسپیکٹ سے ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کا کیا مطلب تھا مٹیریل آسپیکٹ سے؟ اگر تو مٹیریلی میں اچھا ہوں، میرے پاس اچھا گھر ہے، اچھی زمین ہے، انفراسٹرکچر ہے، ٹھیک ہے، یہ جو مٹیریل آسپیکٹ آف لائف ہوتے ہیں، اگر وہ چیزیں موجود ہیں تو انسان ترقی کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو اسپریچول ایلیمنٹ ہے انہوں نے کہا اس کی کوئی اتنی حقیقت نہیں ہے، آپ کا انفرادی فیل ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اس سے خوشی ملتی ہے آپ کرو، لیکن قوموں کی ترقی میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ اور پھر ایک بہت بڑا جو ایلیمنٹ تھا انہوں نے اس کو اگنور کر کے وہ اپنا ایک فلسفہ کہہ رہے تھے۔ تو جب اکنامکس کی بات آئی تو وہاں پہ ایڈم اسمتھ نے ایک فلسفہ کہا، اور ایڈم اسمتھ کو جو ماڈرن اکنامک سسٹم ہے اس کا فادر یا بانی سمجھا جاتا ہے، تو اس نے کہا کہ بھئی جو انسانیت کی جو ترقی کی بنیاد ہے وہ دولت ہے۔
ٹھیک ہے. اور انسان جو ہے اور انسان ایک مارکیٹ پلیس کے اندر جو ایکٹ کرتا ہے، اس کا بیہیویئر ہوتا ہے وہ اس کے سیلف انٹرسٹ سے ڈرائیو ہوتا ہے. اور انسان کا سب سے بڑا جو سیلف انٹرسٹ ہے وہ دولت ہے. ٹھیک ہے، انسان دولت کی پوجا کرتا ہے اس کی خصلت میں. تو اس نے کہا اگر قوموں کو ترقی کرنی ہے یا ملکوں کو ترقی کرنی ہے یا خاندانوں کو ترقی کرنی ہے، کسی شخص کو ترقی کرنی ہے، تو وہ دولت کو ایکیومولیٹ کرے. ٹھیک ہے. اور جتنی زیادہ جس کے پاس دولت ہوگی وہ اتنا جو ہے معاشرے میں اس کا مقام ہوگا اور وہ دنیا کے اوپر حکومت کر سکتا ہے. اب اس نظریے کی بنیاد پہ یورپ کا اکنامک سٹرکچر جو ہے وہ جو ہے ایونچولی ڈرائیو ہونے لگا. تو اب یہاں پہ جو بینکنگ سسٹم بننا تھا یا جو وہاں پہ اس وقت جو ایگزسٹنگ ماڈل تھا وہ تو یہی تھا کہ بھائی سونے کے اندر لین دین ہوتی تھی. جو بھی ایکسٹرا سونا ہوتا تھا لوکل مارکیٹ میں وہ ایک شخص یا انسٹیٹیوشن کے پاس ہوتا تھا، اور جو بیئرر چیک ہوتے تھے وہ مارکیٹ کے اندر ہوتے تھے. اچھا، اب لوگوں کے دماغ میں خیال آیا کہ اگر ہم نے ترقی کرنی ہے تو ہمیں دولت چاہیے، اور دولت جو ہے وہ سونے کی فارم میں موجود ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو دولت ان انسٹیٹیوشنس کے پاس پڑی ہوئی ہے، اب مارکیٹ کے اندر تو کیا ہے، ایک چیک ہے یا ایک سرٹیفکیٹ ہے جو کہ فلوٹ کرتا ہے. تو لوگوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم جو ہے جو ہمارے پاس سونا ہے اس کے اگینسٹ ہم ایڈیشنل سرٹیفکیٹس دینا شروع کریں. تو اس سے کیا ہوگا، مارکیٹ کے اندر لوگوں کے پاس پرچیزنگ پاور آ جائے گی. لیکن در حقیقت یہ جو پرچیزنگ پاور ہے یہ ایگزسٹ تو نہیں کرتی، کسی نے کمائی تو نہیں ہے. میرے پاس سونا رکھا ہوا ہے، میں ایک فیک سرٹیفکیٹ دے دوں تو مارکیٹ میں تو وہ چلے گا، اس سے چیزیں بھی خریدی جا سکتی ہیں، لیکن ان ریالٹی اس کے پیچھے کوئی سونا تو موجود نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ بات صحیح ہے آپ کی کہ اس کے پیچھے سونا موجود نہیں ہے، لیکن یہ بات آج تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے سونا موجود نہیں ہے، لیکن جب میں سرٹیفکیٹ مارکیٹ میں دوں گا، مارکیٹ میں جا کے ٹرانزیکشن ہوگی. ٹھیک ہے، جب ٹرانزیکشن ہوگی تو ایک ریئل گولڈ جو ہے وہ کریٹ ہوگا. صحیح، کیسے کریٹ ہوگا؟ فار ایگزامپل کہ آپ نے کہا کہ پہلے مارکیٹ کے اندر ایک سرٹیفکیٹ فلوٹ کرتا تھا، اس سے ایک شخص جو ہے 10 ڈبل روٹی بنا کے بیچا کرتا تھا. ٹھیک ہے، اس کی کاسٹ تھی کہ ایک سرٹیفکیٹ کے اگینسٹ وہ 10 روٹی بنا سکتا ہے. اب میں نے ایک فیک سرٹیفکیٹ مارکیٹ کے اندر فلوٹ کیا، تو اب جب اس کے پاس جب 2 سرٹیفکیٹ آئے تو اس نے کہا کہ اب تو میں 20 ڈبل روٹی بنا سکتا ہوں. جب اس نے 20 ڈبل روٹی فار ایگزامپل ساری اس نے ایکسپورٹ کر دی، اس نے 20 ڈبل روٹی جب ایکسپورٹ کی تو اس کو جو سونا ملا وہ 20 کا سونا ملا. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو فیز تھا کہ جب میں نے فیک سرٹیفکیٹ فلوٹ کیا اور اس وقت اور وہاں سے لے کے ایکسپورٹ ہو کے گولڈ آیا، تو اس دوران میں تو کوئی سونا موجود نہیں تھا، یہ ایک فیک سرٹیفکیٹ تھا. لیکن بعد میں مطلب فیوچر کے عرصے میں یہ ٹرانزیکشن ہو جانے کے بعد ایک گولڈ جو ہے مارکیٹ کے اندر آ گیا، اور یہ جو ایک مارکیٹ کے اندر ویکیوم تھا یہ فلفل ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کی بات صحیح ہے کہ آج تو اس کے پیچھے کوئی گولڈ موجود نہیں ہے، لیکن فیوچر پیریڈ کے اندر ایک ٹرانزیکشن ہوگی، اس ٹرانزیکشن سے گولڈ آئے گا اور یہ اس ویکیوم کو فلفل کر دے گا. تو ہمیشہ کیا ہوگا کہ سونا جو ہے وہ ایک قدم پیچھے ہوگا، اور جو آپ کی کرنسی ہے، جو سرٹیفکیٹ فلوٹ کر رہے ہیں، وہ ایک قدم آگے ہوں گے، کیونکہ وہ اس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہوگی. لیکن ایونچولی جو ہے اگر کسی بھی پوائنٹ ان ٹائم پہ میں کرنسی فلوٹ کرنا چھوڑ دوں تو کچھ ٹائم بعد میرا گولڈ اتنا ہی ایکیومولیٹ ہو جائے گا جتنی مارکیٹ کے اندر کرنسی فلوٹ کرتی ہیں. تو انہوں نے تھوڑا سا ایک گیپ جو ہے یہ گیپ انٹروڈیوس کرایا مارکیٹ میں. ٹھیک ہے، اور یہاں سے ہی جو آپ کی یہ جو آپ کا پورا مانیٹری سسٹم ہے یہ اس کی بنیاد تھی. اچھا، اب اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ہم نے یہ بات سوچنا، اور یہ بات بڑی لاجیکل بھی رکھتی ہے، لیکن فیوچر کے بارے میں آپ کو نہیں پتا کہ فیوچر کیا پتا کسی اور ملک نے اچھی روٹی بنا کے بیچ دی اور آپ کی روٹی بکی نہیں. اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہونا شروع ہوئیں کہ آپ کی جو فورکاسٹ تھی، آپ کی پروجیکشنز تھی، وہ اس طرح سے کام نہیں کری، اور ایونچولی مارکیٹ کے اندر کیا ہونے لگا، انفلیشن آنے لگی. کیونکہ آپ جو فیوچر میں ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ میرے پاس فار ایگزامپل 2 مہینے بعد یہ گولڈ آ جائے گا، وہ 2 سال بعد آنے لگا، وہ 20 سال بعد آنے لگا. ٹھیک ہے، تو اب مارکیٹ کے اندر ایک ڈسٹورشن آنا شروع ہو گئی. اور یہاں سے ہی آپ کا پورا جو یو ایس میں جو بینکنگ کرائسس آیا وہ اسی وجہ سے آیا. اور یہ ہم 18ویں صدی کی بات کر رہے ہیں، جو پہلا بینکنگ کرائسس تھا وہ اسی وجہ سے آیا کہ ایونچولی آپ نے اتنے سرٹیفکیٹس مارکیٹ میں فلوٹ کر دیے، اور اس سے جو ایکسپیکٹڈ انکم انفلو ہونا تھا گولڈ کا وہ نہیں ہوا. اور جب لوگ پہنچ گئے انسٹیٹیوشنس کے پاس، ان گولڈ اسمتھ یا بینکس کے پاس کہ بھئی ہمارا گولڈ دو، تو انہوں نے کہا ہمارے پاس تو گولڈ نہیں ہے، اور ایونچولی انہوں نے ڈیفالٹ کیا، اور مارکیٹ کے اندر ایک اینگزائٹی ایک پھیلی، اور لوگوں کا ٹرسٹ جو ہے پورے سسٹم سے جو ہے اٹھ گیا. اور پھر ایونچولی گورنمنٹ کو انٹروین کرنا پڑا، اور پھر گورنمنٹ نے کہا کہ اب سے جو ہے یہ بینکس یا یہ جو پورا لین دین کا جو کام ہے کہ سونا کون رکھے گا، اس پہ سرٹیفکیشن کون دے گا، یہ کوئی پرائیویٹ بندہ نہیں کرے گا، یہ بینکس کریں گے. اور اس کے بعد پھر پورا سینٹرل بینک کا جو میکینزم ہے وہ ایوالو ہوا. تو یہ تھی، یہ یورپ کی تاریخ چل رہی تھی.
اچھا دوسری طرف مسلمانوں کا اپنا سسٹم تھا، ٹھیک ہے، 1000 2000 سال حکومت رہی دنیا کے اوپر، اب وہ جو بلکہ اس سے بھی زیادہ رہی. اب یہاں پہ کیا تھا کہ یہاں پہ ہم نے جب گولڈ انسٹیٹیوشنس کے پاس آ گیا اس کے بعد ہم نے فردر لینڈنگ نہیں کی، ہم نے اس کو روک دیا، ہم نے اس کو کہا کہ یہ امانت ہے اور اس کو ہم ایز امانت ہی رکھیں گے، اس پہ ہم فردر جو ہے لینڈنگ نہیں کریں گے. کیونکہ جو مسلمانوں کا جو اکنامک سسٹم تھا اس کی بنیاد یہ نہیں تھی کہ اگر جس کے پاس دولت زیادہ ہے وہ ترقی کرے گی، بلکہ مسلمانوں کا جو سسٹم تھا وہ کہتا تھا کہ مارکیٹ جو ہے، مارکیٹ میں ایک شخص اس لیے نہیں بیٹھا کہ اس نے پروفٹ کمانے، بلکہ وہ اس لیے بیٹھا ہے کہ اس نے کسی کی ضرورت پوری کرنی ہے، ٹھیک ہے. اور ہر شخص مارکیٹ کے اندر اسی نظریے سے بیٹھا ہے کہ میں نے کسی کی ضرورت پوری کرنی ہے اور اس ضرورت کے بدلے میں اپنا جو ہے ریوارڈ حاصل کروں گا. تو وہ اپنا پروفٹ میکسیمائز کرنے کی سوچ سے نہیں بیٹھا تھا مارکیٹ میں، اس کا مقصد کیا تھا کہ میں نے جو ہے لوگوں کی مدد کرنی ہے، لوگوں کی خوشحالی کے لیے کام کرنا ہے. تو ایک اجتماعی سوچ کے ساتھ مارکیٹ پلیس میں بیٹھا ہوا تھا. اور اس کے پیچھے بھی اسلام کا اپنا نظریہ تھا، جس نے اپنے سسٹم کا نظریہ دیا کہ نیکی اور بدی کو ہم پہلے ڈٹرمن کریں گے، اس کی بنیاد پہ ہم پورا سسٹم بنائیں گے، اور وہ سسٹم آپ کو جو ہے فیسلیٹیٹ کرے گا کہ آپ نیکی کو جو ہے پروموٹ کریں یا نیکی کے لیے آپ نیکی کی طرف جائیں، اور جو بدی ہے اس سے آپ بچیں، ٹھیک ہے. اور نیکی کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم اکنامک ٹرم میں بات کریں کہ میری جو اکنامک پالیسیز ہوں گی یا میرا جو بزنس ہوگا وہ انسانیت کی خوشحالی کے لیے کام کرے گا، نہ کہ وہ پروفٹ ایکیومولیشن کے لیے کرے گا. تو اکنامک سے پوائنٹ آف ویو سے اسلامک سسٹم میں ایکیومولیشن آف ویلتھ جو تھی وہ بدی تھی، اور ایسی اکنامک پالیسیز یا ایسا بزنس جو ہیومینٹی کے لیے کام کرے وہ نہیں کی تھا، اور اس کی بنیاد پہ ساری اکنامک پالیسیز بنی ہوئی تھی. تو اس لیے کسی کے پاس انسینٹیو بھی تھا اس مارکیٹ میں کہ بھئی میں زیادہ سے زیادہ دولت کماؤں یا مارکیٹ کے اندر زیادہ سے زیادہ سرکولیشن آف ویلتھ ہو، جس سے مارکیٹ جو ہے ایکسپونینشلی گرو کرے، ٹھیک ہے. تو یہ والا آسپیکٹ وہاں مسنگ تھا، وہ بالکل ایک ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو سے مارکیٹ کو دیکھا کرتے تھے. تو اسی وجہ سے ہمارا جو انسٹیٹیوشن تھا اس کے اندر لینڈنگ کا کوئی تصور موجود نہیں تھا. اور جہاں تک بزنسز کی بات تھی وہاں پہ بہت سارے ماڈلز موجود تھے کہ بزنس کی فائنینسنگ کیسے ہو. کیونکہ ہم نے جیسے کہا کہ جو ہم نے مثال دیکھی کہ اس انسٹیٹیوشن نے لینڈ کیا کہ تاکہ 10 ایکسٹرا روٹی بنائے. یہی سملر مثال اگر ہماری ہوتی، اسلامک اکنامک سسٹم کی ہوتی، تو وہاں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے 10 ڈبل روٹی بنانی ہے تو آپ ایسا شخص ڈھونڈتے جس کے پاس ایکسس ویلتھ موجود ہے اور اس نے مارکیٹ کے اندر انویسٹ نہیں کی ہوئی. آپ اس کو جاتے کنونس کرتے کہ بھئی میرے پاس اسکل ہے، دیکھو میں 10 ڈبل روٹی بناتا ہوں، مارکیٹ میں بکتی ہے، اس کا ایک برانڈ ہے، ویلیو ہے، لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، تو تم میرے بزنس میں انویسٹ کرو، تمہیں پروفٹ ہوگا. تو میں ایک بندے جس کے پاس ایگزسٹنگ گولڈ موجود ہے، میں اس کو کنونس کر کے اس کو اپنا پارٹنر بناتا اور اس طرح سے اپنی بزنس کی فائنینسنگ کرتا. تو اگر کسی کو اسلامک اکنامک سسٹم میں اگر کسی کو بزنس فائنینسنگ چاہیے تو وہ پارٹنر ڈھونڈا کرتا تھا، نہ کہ وہ جا کے کسی اس طرح کے انسٹیٹیوشن کو یا لینڈر کو ڈھونڈتا تھا جو اس کو قرضے پہ پیسے دے دے، ٹھیک ہے. تو وہاں پہ سارا پروفٹ اینڈ لاس کا جو ہے ایک سلسلہ ہوتا تھا. اس لیے اسلام کے جو ماڈلز ہیں پارٹنرشپ کے وہ اتنے ڈائیورس ہیں اور اتنے زیادہ ان کے اندر آپ کہیں کہ کریٹیوٹی ہے، اتنی ڈیپتھ ہے جو ہمیں مغرب کے اندر نہیں ملتی. وہ پارٹنرشپ کے ماڈل کو سمجھ ہی نہیں پاتے، ان کے یہاں صرف ہمیں لمیٹڈ لائبلٹی کمپنیز ہی ملتی ہیں. اور آج ان کو لگتا ہے پارٹنرشپ تو کیسا فرسودہ سی بات ہے یار، یہ تو 1900 بڑبڑ کا جو ہے کوئی کانسیپٹ ہے. لیکن ہمارے جو پارٹنرشپ کے جو ماڈلز ہیں وہ اتنے کریٹیو ہیں اور اتنی ان کے اندر ڈیپتھ ہے کہ وہ ہر بزنس سینیریو کو جو ہے دیکھ سکتے ہیں. اور ہم فردر ویڈیوز میں بات کریں گے کہ آج جو ہمارے کمپلیکس بزنسز ہیں وہاں پارٹنرشپ کس طرح سے کام کر سکتی ہے. تو یہ جو پورا ایک سینیریو تھا اس کے اندر یہ بینکنگ سسٹم ایوالو ہوا. اچھا اب ہوا یہ کہ 2 پیرل سسٹم چل رہے ہیں. یورپ کا سسٹم جو ہے وہ بار بار جو ہے گر جایا کرتا تھا، وہاں پہ جو ہے ایک ڈپریشن یا اکنامک ریسیشن آیا کرتا تھا. لیکن جو اسلام کا سسٹم تھا وہ انٹیکٹ تھا، وہاں کوئی بڑا ریسیشن نہیں آتا تھا، وہاں پہ کبھی بڑا قحط نہیں آتا تھا، وہاں کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ لوگ جو ہے جو آپ کا جو انسٹیٹیوشن ہے یا جو آپ کا فائنینشیل یا مانیٹری سسٹم میں لوگوں کا اسپیشل جو ٹرسٹ ہے وہ ہٹ جائے. تو یہ بنیادی چیزیں اپنی جگہ موجود تھی. اب ہم سمجھتے ہیں کہ یورپ کے اندر کیا ہوا اور اسلام کا جو سسٹم ہے وہ کیسے ایونچولی اس نے ڈکلائن کیا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بھئی یورپ کو جب یہ بات اس نے جب ایڈم اسمتھ کا جو فلسفہ تھا اس کی کہ دولت کی ایکیومولیشن ہی آپ کو ترقی دے گی، تو سب سے پہلے تو انہوں نے ایک لینڈنگ انسٹیٹیوشنز قائم کیے جس کی وجہ سے ان کو کچھ خاطر فائدہ نہیں ہوا بلکہ وہ ایونچولی ایک سائیکل آف بوم اور بسٹ کے اندر ہی پھنسے رہے. اچھا پھر انہوں نے کہا کہ اب اور کیا طریقہ کار ہو سکتے ہیں جس کی بنیاد پہ ہم یہ جو پورا سسٹم ہے اس کو ہم
یہ جو ایکیومولیشن آف ویلتھ ہے یا یہ جو گولڈ ہے اس کو ہم کس طرح سے اپنے پاس لے کر آئیں. تو ایک طریقہ انہوں نے جو پھر دریافت کیا جب انہوں نے ٹریول کیا اور دنیا کو ڈسکور کیا، اور جب وہ عربوں میں آئے، یہ ترکوں میں آئے، اور پھر یہ انڈینس تھے یہاں پہ آئے، تو انہوں نے کہا کہ یار ان کی جو پروڈکٹس ہیں اس کی کوالٹی اتنی زبردست قسم کی ہے کہ یہ ہمیں یہ پروڈکٹس بیچتے ہیں اور ہم سے گولڈ لے لیتے ہیں. تو یورپ کا جتنا بھی گولڈ ہوتا ہے وہ یا تو عربوں کے پاس جا رہا ہے یا ترکوں کے پاس جاتا ہے یا یہ ہندوستانیوں کے پاس جا رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ کوئی اس طرح کا میکینزم بنایا جائے کہ یہ جو پورا ایک پروسیس ہے نا کہ پروڈکٹ آتا ہے ان مارکیٹ سے اور ہمارا گولڈ لے جاتا ہے، ہم اس کو ریورس کریں، ہم ان کو ہی اپنا پروڈکٹ دیں اور ان سے گولڈ لیں. اب یہ کام بڑا مشکل تھا کیونکہ یہاں پہ جو پروڈکشن تھی وہ اس کی جو کوالٹی تھی اس کو میچ نہیں کر سکتا تھا. اور ایون انہوں نے میکسیکو کے اندر جو ہے کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری قائم کی تھی جو ہندوستان کا مقابلہ کرے، لیکن ایونچولی ہندوستان کا جو کوالٹی تھی وہ اتنی زیادہ تھی کہ وہ جو میکسیکو کی جو انڈسٹریلائزیشن تھی وہ فلاپ ہو گئی. ٹھیک ہے، اور یہ بھی تاریخ میں بڑی عجیب سی بات ہے کہ ہمیں جن لوگوں نے یہ تعنے دی ہیں کہ آپ نے انڈسٹریلائزیشن نہیں کی، تو ہمارے اپنے پروڈکٹ کی وجہ سے جو کہ موسٹلی مینول ہوتے تھے، ہینڈ ورک ہوتا تھا، اس کی وجہ سے میکسیکو کی جو انڈسٹریلائزیشن تھی وہ بالکل ٹھپ ہو کے رہ گئی تھی. لیکن ایونچولی جب انگریز نے جو کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہوتا ہے جب آپ یہ ہینڈ ورک کرتے ہیں یا مینول کام کرتے ہیں اس سے ماس پروڈکشن نہیں ہو سکتی. تو جب انگریز نے یہ دریافت کیا، جب اس نے انجن دریافت کیا، اس نے یہ اسٹیم انجن اور اس کی بنیاد پہ اس نے ریلوے بنائی اور پھر اس نے اپنی ملز جو ہے اس ٹیکنالوجی سے بنانا شروع کی، تو اس کے پاس ایک جو ٹیکنیک اس کو ملی وہ ملی ماس پروڈکشن، کہ آپ ایک ساتھ بہت ماس لیول پہ پروڈکشن کرو. اس سے ہوتا ہے کہ آپ کی کاسٹ جو ہے بڑی تیزی سے گر جاتی ہے اور آپ اس کو بہت سستے دام مارکیٹ میں بیچ سکتے ہو. تو اس ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ اس نے جب ماس پروڈکشن کی تو انہوں نے ان مارکیٹس کے اندر اپنا جو سستا بیکار پروڈکٹ ڈمپ کرنا شروع کیا. لیکن یہ پروڈکٹ اتنا سستا تھا کہ یہ اپنے سستا ہونے کی وجہ سے بکنا شروع ہو گیا، اور اس کی وجہ سے جو مہنگا پروڈکٹ تھا وہ لوگوں نے نہیں خریدا. لوگوں نے کہا کہ بھئی میں ہندوستانی کپڑا اتنا مہنگا کیوں خریدوں؟ صحیح ہے، وہ سال میں صحیح ہے ایک بار چلتا ہے، میں یہ انگریز کا کپڑا خریدوں گا جو صحیح ہے ایک مہینہ چلتا ہے، لیکن میں سال میں 12 خرید لوں گا، یہ اتنا سستا ہے کہ میں 12 بھی افورڈ کر سکتا ہوں. اس کے مقابلے میں جو ہندوستانی ہے وہ شاید میں سال چلاؤں لیکن وہ سال کا بھی مہنگا پڑتا ہے. تو ایونچولی جب یہ مارکیٹ سینیریوز بنے اور یہ ہر پروڈکٹ کے اندر یہ مارکیٹ سینیریو بنے تو یہ جو انڈسٹریز تھیں یہ پھر گرنا شروع ہو گئی، اور پھر اس کے اندر بہت ساری سیاسی معاملات ہے. اس کے بعد جو ڈکلائن شروع ہوا، عربوں کی جو ہے بغاوت تھی جو خلافت عثمانیہ کے ساتھ ہوئی، ہندوستان کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی ہے، اور ایک پورا جو پولیٹیکل ایٹماسفیئر ہے وہ پیدا ہوا جس نے اس سسٹم کو اس کی جڑیں کاٹنا شروع کر دی، اور اکنامکلی جو ہے جو جتنے بھی ماس پروڈکشن کی بنیاد پہ پروڈکٹ جو ہے یورپ سے ڈمپ ہونا شروع ہوا ان مارکیٹ میں. اور اس کے بعد یہ مارکیٹ جو ہے اور دوسرا بڑا مسئلہ یہ تھا کہ جو سب سے بڑا مسئلہ تھا جو ہندوستانیوں کا بھی تھا اور یہ خلافت عثمانیوں کا بھی تھا کہ انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو سمجھا کہ ہمیں کبھی بھی کوئی جو ہے مطلب وہ کہتے ہیں نا ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا کبھی بھی، ہم اتنے کوئی ترم خان بیٹھ گئے. تو انہوں نے اپنے آپ کو ایوالو نہیں کیا، وہ نئے انسٹیٹیوشنز نہیں لے کر آئے. ٹھیک ہے، اس زمانے میں بڑے بڑے جو ہے مفکر آئے، شاہ ولی اللہ آئے، جنہوں نے پورا ایک انسٹیٹیوشن، اکنامکس، پالیٹکس، ایک بڑا فلسفہ دیا جو کہ ایڈم اسمتھ سے بھی پہلے کا، کارل مارکس سے بھی پہلے کا فلسفہ تھا. اور ان کے سامنے ایڈم اسمتھ اور کارل مارکس کے فلسفے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی بچے فلسفہ کہہ رہے. تو یہ جو اتنا ان ڈیپتھ جو فلاسفر تھے اور جو پورا نظام دیا اس کو اگنور کر دیا. اور آج بھی ہمارا جو نوجوان ہے وہ ان کے افکار کو یا ان کی فلاسفیز کو، ان کے سسٹم کو نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے، ہمیں جو ہے ابھی تک ان چیزوں سے ناآشنا رکھا گیا ہے. تو ہمیں ضرورت ہے ہمیں ان افکار کو سمجھے، اور جو الٹرنیٹ سسٹم ہے جس کی آج دنیا کو ضرورت ہے اس میں ہم جو ہے ان نظریات کے ساتھ اور آج کے جو معاملات ہیں اس کے ساتھ ہم ایک نئے فلسفے کے ساتھ دنیا کے سامنے آئیں. خیر، تو اب ان سب معاملات کے بعد یورپ کے پاس دولت تو بہت آ گئی. ٹھیک ہے، اس نے گولڈ جو ہے ان مارکیٹ سے ایکیومولیٹ کر لیا اپنے پاس. لیکن یورپ جو ہے ایک مسئلے میں پھنس گیا، وہ وہاں پہ جو ہے فرسٹ ورلڈ وار ہوگی. اب فرسٹ ورلڈ وار کے اندر کیا مسئلہ ہوا کہ جتنا گولڈ جو اس نے ایکیومولیٹ کیا، جس کی بنیاد پہ اس نے کہا کہ ہم ترقی کریں گے، ایونچولی وہ جتنا گولڈ تھا، اور سسٹم آپ جانتے ہیں کہ گولڈ حکومت کے پاس ہوتا تھا کیونکہ جب بینکنگ کرائسس آئے تو اس کے بعد یہ ڈیسائیڈ ہو گیا حکومت سارا گولڈ رکھے گی اور وہ سرٹیفکیٹس دے گی. تو اب جب حکومت ان مسئلوں کے اندر گئی، جنگوں کے اندر، تو اس نے بہت پیسہ خرچ کرنا شروع کیا.
اور اتنا پیسہ خرچ کرنا شروع کیا کہ اس کو اس گولڈ کے اگینسٹ فیک انسٹرومنٹس دینا پڑے، اور وہ مارکیٹ کے اندر وہ فیک انسٹرومنٹ اتنے زیادہ انہوں نے دینا شروع کر دیے تاکہ ان کے جو جتنے جنگی اخراجات تھے ان کو فلفل کرتے، کہ جب جنگ ختم ہوئی تو پتہ چلا کہ بھئی جو ہمارے گولڈ جو موجود ہے اور اس کے مقابلے میں جو یہ جو ہم نے اخراجات کیے ہیں اس کی تو کوئی بھی ریکنسیلیشن نہیں بن رہی ہے، تو بہت زیادہ ہم نے جو ہے سرٹیفکیٹ سرکولیٹ کر دی۔ اور یہاں پہ جو سب سے بڑا بلنڈر مارا یورپ نے یا ان کے جو اکانومسٹ نے، کہ جب آپ جنگی اخراجات کے لیے خرچے کرتے ہیں تو وہاں یہ نہیں ہوتا کہ پیسے نے واپس آ گئے، کیونکہ جنگ میں کیا ہے کہ آپ نے ایک مارکیٹ کو ٹیکنیکلی ڈسٹروائے کر دیا، تو اب وہاں سے جو آپ پہلے ٹریڈ کرتے تھے، وہاں سے جو آپ کے پاس گولڈ کا انفلو ہوتا تھا وہ تو ختم ہو گیا، تو آپ نے ایک مارکیٹ کو ڈسٹروائے کر دیا، تو اس کی جو ریوارڈز ہیں، کیونکہ باقی جگہ اگر آپ نے انسٹرومنٹس آپ دے رہے تھے یا آپ کرنسی فلوٹ کرتے تو آپ کے پاس فیوچر میں جو ہے گولڈ آیا کرتا تھا، جو ہم نے 10 روٹی کی مثال میں دیکھا تھا، لیکن اب یہاں یہ کام نہیں تھا۔ جب آپ نے اسلحہ خریدا تو آپ نے سامنے والے کو تباہ کرنے کے لیے خریدا، اس کو آپ نے تباہ کر دیا۔ تو اب یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ پیدا ہوا کہ اب ہم کیا کریں۔ تو پہلی بار انگلستان نے اس بات کا اور یورپ نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے گولڈ ایک جیسے کہ جو ایک ریٹ متعین تھا کہ جو گولڈ ہے اس کے اگینسٹ اتنی ہی کرنسی یا سرٹیفکیٹ موجود ہوں گے، اس مطلب 1:1 کا ریشو تھا، انہوں نے کہا کہ صحیح ہے، اب گولڈ کے مقابلے میں کرنسی کا جو ریشو ہے وہ ہم کم کر دیتے ہیں، ایک گولڈ کے مقابلے میں 30 سرٹیفکیٹ ہم ایشو کریں، ٹھیک ہے۔ تو ٹیکنیکلی اب اس پالیسی کی وجہ سے کیا ہوا کہ آپ جو سرٹیفکیٹ کی جو ویلیو تھی لوگوں کے لیے، وہ پہلے ایک گولڈ کی جتنی تھی تو اس سے آپ اسی طرح کی چیزیں خریدتے تھے، اب ایک دم پتہ چلا کہ یار یہ سرٹیفکیٹ تو بھائی ون تھرڈ بھی نہیں 1/30 رہ گئی ہے ورسز ڈے اگو، کیونکہ آپ نے جب پالیسی اناؤنس کی اس کے بعد یہ امپلیمنٹ ہوا، تو ایک دن پہلے تو یہ ایک کے مقابلے میں ایک تھا، ابھی ایک کے مقابلے میں 30 ہو گیا، تو ایک دم سے آپ کا جو ہے 30 ٹائم جو ہے اس مارکیٹ کے اندر انفلیشن آ گئی، تو ایک بڑی زبردست قسم کی وہاں پہ پرائس ایڈجسٹمنٹ ہوئی اور لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ یار، کیونکہ جو سرٹیفکیٹ کا جو فلو تھا ایسا تو نہیں تھا لوگوں کو بانٹے گئے، وہ تو ایک اکانومی کے اندر فلوٹ ہو کے لوگوں تک پہنچتے ہیں، تو ایک بہت بدترین قسم کا ڈپریشن سے یورپ کو اب گزرنا پڑ رہا تھا۔ اچھا، اور پھر اسی زمانے میں یہ پورا کمیونسٹ جو تھے وہ بھی ابھرے، اور یورپ کے اندر جو ہے ایک دم سے جو کیونکہ سوویت یونین تھا وہاں پہ ان کی حکومت آ جاتی ہے جو کہ آپ کے کمیونسٹ ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو یورپ ہے کیونکہ اس کی جو سرمایہ داریت کا جو نظام ہے اس سے اس کو کوئی جو لوگ ہوتے ہیں بڑے متنفر ہو جاتے ہیں، وہ کمیونسٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور دوسری جنگ عظیم ہے وہ بنیادی طور پہ انہی کے اگینسٹ ہے کہ کس طرح سے یہ جو کمیونسٹ رجیم ہے اس کو ختم کیا جائے، ٹھیک ہے، جو پوری فیشسٹ رجیمز کھڑی ہوئی اسپین، اٹلی کے اندر، جرمنی کے اندر، ٹھیک ہے، اور اسپین اور اٹلی میں تو یہ لوگ بڑے واضح تھے کہ بھئی ہم کمیونسٹ کے اگینسٹ ہیں، لیکن جو جرمنس تھے وہ کہتے تھے ہم یہودیوں کے اگینسٹ ہیں، لیکن یہ سوچ بھی اس وقت موجود تھی کہ یہ جو پورا نظریہ ہے کمیونزم کا، یہ بنیادی طور پہ یہودیوں کا نظریہ، اور اقبال بھی اپنے شعر میں کہتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ دوسری جنگ عظیم جو ہے وہ کیپٹلزم ورسز کمیونزم تھی۔ اچھا خیر، یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے لیکن جسٹ فار دی انفارمیشن ہے۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ جب پہلے جنگ عظیم کے بعد آپ نے ٹیکنیکلی ری بیسنگ کی، ٹھیک ہے، اور پہلی جنگ عظیم کے بعد پھر کیونکہ جو آپ کے باقی ممالک تھے جیسے ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی جو حکومت تھی اس کو ختم کر کے اب جب ملکہ برطانیہ تھی اس کی ڈائریکٹ حکومت آ گئی، عربوں پہ حکومت تھی، جو ترک تھے ان کو شکست ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، تو اب کیا ہوا کہ جب ان کے پاس اسٹرینتھ نہیں رہی، یہ سارا سونا جو ہے انہوں نے جنگ میں خرچ کر دیا، تو اب ان کو آزادی بھی دینی تھی دنیا کو، کیونکہ اب ڈائریکٹ حکمرانی تو نہیں کی جا سکتی تھی، ٹھیک ہے، تو پھر دنیا کے اندر جو ہے ملکوں کو، ریاستوں کو کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹ بنا کے آزاد کرنا بھی شروع کیا۔ تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں آزادی جناح نے دلائی، لیکن ہمیں آزادی جناح نے بالکل نہیں دلائی، بلکہ وہ ان کا ایک کہتے ہیں کانشیس ڈیسیجن تھا کہ ہم نے اب ان ریاستوں کو جو ہے آزاد کرنا ہے، یا برائے نام آزاد کرنا ہے، ان کو کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹس بنانا ہے، اور کانسٹیٹیوشن اور انسٹیٹیوشن کے تھرو ان کو گورن کرنا ہے۔ اور آپ دیکھیں جب پاکستان آزاد ہوتا ہے تو سب سے پہلا انسٹیٹیوشن جو ہم بناتے ہیں وہ ہم اسٹیٹ بینک بناتے ہیں، اور اسٹیٹ بینک جب ہم بناتے ہیں تو اس وقت جو محمد علی جناح جو ہیں جب وہ اسپیچ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہمیں تو اس طرح سے نہیں بنانا تھا یہ اسٹیٹ بینک، اور ہمیں یہ بہت جلد بازی میں اور ہمیں بہت زور زبردستی سے یہ انسٹیٹیوشن ہم سے بنوایا گیا ہے، اور ہمارا جو اکنامک ماڈل تھا یہ مانیٹری پالیسی تھی وہ بالکل مختلف تھی، لیکن اب خیر اب انٹرنیشنل پریشر ہے تو ہمیں یہ بنانا پڑ رہی ہے، اور جیسا ہے بس آپ اس کو چلائیں۔ اور یہ اسپیچ ان کی اسٹیٹ بینک میں اگر کبھی آپ کا جانا ہو تو وہاں پہ انہوں نے بڑی فخر سے چپکائی ہوئی بھی ہے، شاید ان کو انگریزی سمجھ نہیں آتی کہ محمد علی جناح کہنا کیا چاہ رہے ہیں یہاں پہ،
تو یہ ہماری یہ آزادی کے بعد ہر ریاست کی یہی حیثیت تھی کہ انہوں نے فوراً اسٹیٹ بینک بنائے. آپ دیکھیں کہ کتنے تعجب کی بات ہے کہ جیسے کہ پاکستان آزاد ہوا تو وہ جمہوری ملک بنا، عربوں میں سعودی عرب کو، عراق کو اور فلانا ڈمکانا، چھوٹے موٹے یمن، سیریا وغیرہ چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، ان کو آزادی دی تو ان کو بادشاہت کے نام پہ آزادی ملی. تو ہر جگہ جو ماڈلز تھے وہ بڑے مختلف تھے. کہیں پہ پریزیڈنشل سسٹم تھا، کہیں پارلیمانی نظام تھا، کہیں بادشاہت تھی، لیکن ایک چیز ہر جگہ کامن تھی کہ سینٹرل بینک بناؤ اور ایونچولی ان کو جو ہے اٹانومس کرو. تو یہ فلسفہ ہر جگہ آپ کو سملر ملتا ہے. تو یہ سینٹرل بینک بیسکلی بنایا اس لیے گئے تھے کہ بھئی آپ نے وہی جو کرنسی کا نظام ہے وہ آپ نے اڈاپٹ کرنا ہے اور آپ نے جو ہے کرنسیز جو ہے اس طرح سے مارکیٹ میں سرکولیٹ کرنی ہے. اچھا، اب یہاں مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ جو ممالک تھے جیسے کہ پاکستان تھا، اس کے پاس کون سا سونا؟ ہم تو آزاد ہوئے تھے، ہمیں کچھ ملا ہی کچھ نہیں تھا، غریب ملک تھے. اس طرح عربوں کے پاس بھی کچھ نہیں ملا تھا کیونکہ یہاں سے تو جو سونا تھا وہ نکل چکا تھا، بچا کچا کچھ سونا تھا، ہندوستان کے پاس تھا کچھ. تو اب اس پوری صورتحال میں کیا کیا جائے؟ تو اب یہ جب پورا واقعہ ہوا تو اس دوران دوسری جنگ عظیم بھی ہو چکی تھی. اچھا، دوسری جنگ عظیم کے بعد بڑی انٹرسٹنگ چیز ہوتی ہے کہ دوسرے جنگ عظیم میں جو سب سے زیادہ اسلحہ بیچتا ہے وہ یو ایس بیچتا ہے، اور یو ایس اسلحہ بیچ کے یورپ کے پاس جو بھی سونا ہوتا ہے وہ ایونچولی موو کر جاتا ہے یو ایس کے پاس. ٹھیک ہے، اور یو ایس 1930 کے ڈپریشن سے بھی گزر رہا ہوتا ہے اور وہ پھر فیصلہ کرتے ہیں ہم جنگ کا حصہ بنے تاکہ گورنمنٹ اسپینڈنگ ہو اور ایونچولی جو ہے ہماری جو اکانومی ہے وہ ریوائیو کرے. اور پہلی بار جو کینزین اسکول آف اکنامکس ہے اس کا جو نظریہ تھا کہ بھئی گورنمنٹ کا کمل دخل ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے پہلے تو جو ایڈم اسمتھ کا فلسفہ تھا وہ یہ تھا کہ مارکیٹ کو آپ کھلا چھوڑ دیں اور مارکیٹ کے اندر ایک ہڈن ہینڈ موجود ہوتا ہے جو مارکیٹ کے اندر ڈیمانڈ، سپلائی اور ویلتھ کی ڈسٹریبیوشن ہر چیز کی خود دیکھ بھال کرتا ہے. تو اسٹیٹ کو کوئی عمل دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اسٹیٹ کو عمل دینا پڑا جب یہ بینکنگ کرائسس ہوئے. اور پھر اس کے بعد جب 1930 کا جو کرائسس آیا اکنامک، اس وقت کینزین اسکول آف تھاٹ یہ تھا کہ آپ نے گورنمنٹ اسپینڈنگ کریں، آپ جا کے جو ہے خرچ کریں اکانومی کے اندر. اور اس وقت کیونکہ دوسری جنگ عظیم ہو رہی تھی تو ایک بہت اچھا موقع تھا کہ ہم یو ایس کے لیے کہ وہ جا کے اسلحہ بیچے اور اس سے جو ہے ان کو جو بھی سونا ہے وہ ان کو، یا گولڈ ہے، سلور ہے، وہ ان کو ملے. تو امریکہ نے بہت زیادہ اس زمانے کے اندر گولڈ اور سلور ایکیومولیٹ کیا اس جنگ کا حصہ بن کے، اور ایونچولی اس نے وہ نیوکلیر پاور بھی بنا اسی جنگ میں، اور اس نے جاپان کے اوپر، ہم تاریخ جانتے ہیں، اس نے ایٹم بم بھی گرائے اور اس کے بعد دوسری جنگ عظیم ختم ہو جاتی ہے. اچھا، اب جب دوسری جنگ عظیم ختم ہوتی ہے تو اب امریکہ دنیا کو یہ سکھاتا ہے کہ دیکھو میرے پاس ہے گولڈ اور میں 1:1 کی ریزرو میں کرنسی چھاپوں گا تو میرا ڈالر 100% بیک بائی گولڈ ہوگا، اور تم لوگوں کے پاس تو اب تو سونا رہا نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ تم دوسرے جنگ عظیم میں سارا سونا مجھے دے چکے ہو، اور باقی جو دنیا ہے جس میں عرب تھے، ترک تھے اور ہم ہندوستانی تھے، ہم سے انگریز نے پہلے ہی گولڈ لے لیا تھا. ٹھیک ہے، تو اب اس نے کہا کہ تم لوگ اپنی کرنسی کو میری کرنسی کے ساتھ پیک کر دو اور جو ڈالر ہے وہ انٹرنیشنل کرنسی بن جائے گی. ٹھیک ہے، اور ایونچولی جو ہے یہ پوری اسکیم ڈیسائیڈ ہوئی اور اس کی بنیاد پہ ڈالر جو ہے وہ بیک بائی گولڈ تھا، اور باقی ساری کرنسی بیک بائی ڈالر ہوا کرتی تھی. جس کے پاس جتنا ڈالر وہ اتنی کرنسی چھاپ سکتا تھا، یا اگر ڈالر کم ہے تو آپ کی کرنسی کی ویلیو اسی طرح کم یا زیادہ ہوتی رہتی تھی، کم ہی ہوتی تھی، زیادہ تو ڈالر سے کبھی بھی نہیں ہوتی تھی. تو اس پیرٹی کی بنیاد پہ پوری دنیا کی کرنسی بنی اور ان کو ایک ویلیو دے دی گئی. اچھا، اب کیا ہوا کہ اب یو ایس نے بھی وہی غلطی کی جو کہ یورپ نے کی کہ اس نے دوسرے جنگ عظیم کے بعد، کیونکہ دوسرے جنگ عظیم کے بعد یا دوسری جنگ عظیم ختم تو ہو گئی تھی جب یہ پورا مسئلہ ہوا تھا کمیونسٹ، یہ کیا کہتے ہیں جاپان کے اوپر انہوں نے بم وغیرہ گرایا تھا، لیکن جو انہوں نے کمیونسٹ پاور کو توڑنا تھا وہ نہیں توڑ پائے تھے. تو اب امریکہ جو ہے یہ کولڈ وار کے اندر جانا شروع ہوا. اس نے ویتنام پہ حملہ کیا، اس نے کیوبا کے اوپر حملہ کیا، لیٹن امریکہ کے اندر اس نے جو ہے جنگی محاذ کھولے، عربوں کے اندر جنگی محاذ کھولے، اور پورا ایک جو ہے دنیا کے ایک پورا جو ہے ایک محاذ کھل لیا جنگوں کا، جس کو امریکہ لیڈ کر رہا تھا اور امریکہ اس میں خرچ کر رہا تھا. اور امریکہ نے اتنا پیسہ خرچ کیا کہ 1970 تک جو امریکہ کا ڈالر تھا وہ اتنا اس نے سرکولیٹ کر دیا مارکیٹ میں، یا اتنا پرنٹ کیا کہ اس کے پیچھے اب جو ریشو تھا وہ 1:1 کا نہیں رہا. اور پھر 1970 میں امریکہ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب انہوں نے گلوبل اسٹیج پہ آ کے اناؤنس کر دیا کہ بھئی اب ہماری کرنسی پیکڈ بائی گولڈ نہیں ہے. اچھا، اب اس کی وجہ سے ہوا کیا کہ یہ تو آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ یہ پیکڈ بائی ڈالر نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے بڑی آوازیں اٹھی دنیا میں کہ بھئی یہ تو ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا، اور لوگوں نے کہا کہ ہم اس کو یو ایس کو جو ہے انٹرنیشنل کرنسی نہیں مانیں گے.
اور ایونچولی پھر یو ایس جو ہے بھاگا بھاگا شاہ فیصل کے پاس آیا سعودی عرب. اس نے کہا کہ بھئی تمہارے پاس آئل ہے، اور اس وقت دنیا کے اندر انڈسٹریلائزیشن بڑی تیزی سے جاری چل رہی تھی، اور جو آئل تھا وہ بیسکلی ایک ایسی کموڈٹی تھی جو ہر کسی کو چاہیے تھی، اس کے بغیر ترقی ناممکن تھی. تو انہوں نے کہا کہ اب آپ ہمارے ساتھ یہ پیکٹ سائن کریں کہ آپ جو ہے آئل ڈالر کے علاوہ کسی اور کرنسی میں نہیں بیچیں گے، اور ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں کہ ہم آپ کی بادشاہت جو ہے اس کا ہم حفاظت کریں گے. تو اور یہ پیک دونوں کے اندر جو ہے سائن ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں ان کا جو بھائی چارگی ہے وہ آج تک دنیا دیکھ رہی ہے. تو آج ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بینکنگ سسٹم یہودی چلا رہے ہیں، یہ کرنسی ڈالر یہودی چلا رہے ہیں. تو اس کے پیچھے پھر یہودی نہیں ہے، آپ کے اپنے ہی خادم حرمین الشریفین ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بڑے بڑے لقب دیے ہیں. تو اس کے پیچھے جو ہے کسی مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے یا کسی قوم کا کوئی جبر نہیں ہے، بلکہ یہ سرمایہ داریت کا جبر ہے. تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہمارا دشمن کون ہے. ہم کبھی یہودی کو اپنا دشمن بولتے ہیں، کبھی ہندو کو بولتے ہیں. ہم ہندو سے تو ہم نے آزادی بھی لے لی ہے، تو لیکن یہ ہمارے دشمن ہرگز نہیں ہے. ہمارا دشمن جو ہے یہ سرمایہ دار ہے اور سرمایہ داری نظام ہے. تو اس طرح سے ایونچولی جو ہے ڈالر جو ہے دنیا کے اندر آج بھی اپنی ایک حیثیت رکھتا ہے. اب ہم نے رشیا اور انڈیا کو دیکھا وہ اپنی کرنسی کو گلوبل کرنسی بنانا چاہ رہے ہیں، اور اب ڈیجیٹل کرنسی کی بات ہو رہی ہے، لیکن حقیقتاً جو ہے جو سرمایہ دار ہوگا اس کی جو کرنسی ہوگی وہی کرنسی دنیا کے اندر ہمیشہ چلے گی. تو یہ اوور آل اسٹرکچر تھا جس کی بنیاد پہ آج پوری لینڈنگ ہوتی ہے. تبھی آپ دیکھیں آج کا سسٹم کیا ہے. ٹھیک ہے، آج کا سسٹم یہ ہے کہ ہر بندہ پیپر کرنسی چھاپتا ہے. اور اب پیپر کرنسی چھاپنے سے کیا ہوتا ہے کہ میں جتنی کرنسی، اچھا پیپر کرنسی ایسا نہیں ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان چھاپتا ہے، بلکہ جو بینکس ہیں وہ لینڈنگ کرتے ہیں، جس کو ہم نے کہا تھا کہ کریڈٹ کرنسنگ کے نام سے یا ریزرو بینکنگ کے نام سے جانتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ریزرو بینکنگ کے آپ کے پاس 100 روپے کا ڈپازٹ آتا ہے، آپ اس کا 10% رکھتے ہو، 90 فردر جا کے کسی اور کو دیتے ہو. تو یہ جو آپ 10% رکھتے ہو یہ آپ کو کون بتاتا ہے؟ اسٹیٹ بینک بتاتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ کس حساب سے بتاتا ہے؟ مارکیٹ میں انفلیشن ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے اس 10 کو بڑھا دو تاکہ کم لینڈنگ ہو. مارکیٹ میں ڈیفلیشن ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں اس کو بڑھا دو. ٹھیک ہے، تو انٹرسٹ ریٹ کو کم زیادہ کر کے یا ریزرو ریشو کو کم زیادہ کر کے پوری اکانومی چلتی ہے، اور اسی کی بنیاد پہ بینکنگ انسٹیٹیوشنز چلتے ہیں کہ جو بھی اگر انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہوگا تو بینکس کم ادھار دیں گے، اگر انٹرسٹ ریٹ کم ہو جائے گا تو بینک زیادہ لینڈنگ کریں گے. اور اسلامک بینک بھی اسی انٹرسٹ ریٹ کے کو ہی بینچ مارک بناتے ہیں جو کہ پالیسی ریٹ ہوتا ہے اسٹیٹ بینک کا. تبھی آپ دیکھیں جتنے بھی اسلامک بینک ہے وہ آپ کو جو بھی پرائسنگ دیں گے وہ کائبور پلس سم تھنگ دیں گے. تو یہ کائبور کیا ہے؟ یہ بیسکلی کراچی انٹر بینک بورنگ ریٹ ہے یا اوور نائٹ ریٹ ہے. تو اس بنیاد کے اوپر ساری فائنینسنگ ہوتی ہے، اور یہ جو ریٹ ہے یہ بیسکلی آپ پیپر کرنسی کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہو، کیونکہ آپ کے پیچھے پاس سونا تو ہے نہیں جس کی وجہ سے پرائسز اسٹیبل رہیں. لیکن اگر پرائسز کو اسٹیبل رکھنا ہے تو آپ کو اب انٹرسٹ ریٹ کو اوپر نیچے کرنا پڑے گا. لوگوں یا تو معاشرے سے پیسہ نکالنا پڑے گا یا پیسہ انفیوز کرنا پڑے گا. تو اب یہ پورا جو سسٹم ہے جو انٹرسٹ کی بیس پہ چلتا ہے، اور یہ پورا ایسٹیمیٹڈ ہے، کسی کو نہیں پتا کہ کب کیا ہوگا. کسی کو نہیں پتا انٹرسٹ ریٹ بڑھاؤں گا تو فوراً سے جو ہے جو کرنسی کی سرکولیشن ہے وہ بڑھے گی یا کم ہوگی، یا گھٹاؤں گا تو فوراً سے بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی. تو یہ جو پورا پروسیس ہے ایسٹیمیشن کی بنیاد پہ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے انسانیت کا نقصان ہوتا ہے، کیونکہ ایسٹیمیشن تو آبویسلی ایسٹیمیشن ہے، وہ 100% رزلٹ تو نہیں دیتی، تو اس کا کوئی نہ کوئی کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے. اور پھر آپ نے سرٹین فارم آف انمپلائمنٹ بھی رکھنی پڑتی ہے سوسائٹی کے اندر، تو اس کی وجہ سے کچھ لوگ ہمیشہ بے روزگار بھی رہتے ہیں سوسائٹی میں. یہ پورا جو نظام ہے یہ انسانیت کے لیے سود مند نہیں ہے، اور اس کے پیچھے جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ انٹرسٹ ریٹ بالکل مختلف ہے جو ہمارے مولوی جس کو انٹرسٹ ریٹ سمجھتے ہیں. تو یہ ایک بینکنگ کا نظریہ ہے جس کی بنیاد پہ پورا بینکنگ چلتی ہے. تو اگر اس پورے نظریے کو بدلا جائے تو پھر آپ کو بینکنگ کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. جو ہم نے دیکھا کہ بھئی اگر گولڈ اسٹینڈرڈ موجود ہے اور اس کی بنیاد پہ ہی کیا کہتے ہیں ٹریڈنگ ہوتی ہے، اور اس میں بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو گولڈ کی جو ہے وہ تھیلیاں دینی پڑیں گی کچھ خریدنے کے لیے، بلکہ وہاں پہ بھی اسی طرح کا پیپر کا انسٹرومنٹ یوز ہوا کرتا تھا. ٹھیک ہے، اور پھر بزنس فائنینسنگ کے لیے آپ نے پارٹنر ڈھونڈنا ہے جس کے پاس ایکچوئل ویلتھ موجود ہو، نہ کہ آپ کسی فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے پاس جائیں گے جو آپ کو فیک سرٹیفکیٹس دے. تو یہ بنیادی اگر خاکہ ہمارے ذہن میں ہو، یہ ساری تاریخ ہمارے ذہن میں ہو، اور یہ سٹرکچر ہمارے ذہن میں ہو، تو پھر یہ بینکنگ اور اسلامک بینکنگ کی بحث پہ ہم کبھی بھی نہ پڑیں. ہم کبھی کوشش نہ کریں کہ ہم ان کنونشنل بینک کو جو ہے بینکس بنانا شروع کریں، بلکہ ہم ایک آلٹرنیٹ اکنامک سسٹم کی طرف جانا شروع کریں. تو آج کی ویڈیو کو ہم یہیں رکھتے ہیں. اس پہ ہم فردر اس کے بہت سارے اس کے اندر ہم نے بہت سارے ایلیمنٹس ہیں جس کو ہم نے مینشن تو کیا لیکن اس سے ہم نے ڈیٹیل ڈسکشن نہیں کی، اس کو ہم اگلی ویڈیوز میں کریں گے. آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے. بہت شکریہ.